ناظرین، 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب جاپان نے کوریا کو خالی کیا تو ملک کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ نمبر 1 جنوبی کوریا اور نمبر 2 شمالی کوریا۔ جنوبی کوریا امریکہ کے زیر اثر ایک جمہوری ریاست بنی اور شمالی کوریا سوویت یونین کی سرپرستی میں ایک کمیونسٹ ریاست بنی۔ شمالی کوریا کا پہلا حکمران تھا کم ایل سونگ، جو 1948 میں سپریم لیڈر بنا اور پھر پوری زندگی ملک پر حکومت کی۔ اسی کے دور میں شمالی کوریا کو دنیا سے کاٹنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ جب وہ مرا تو اس کا بیٹا کم جونگ ایل اقتدار میں آیا اور اس کے بعد 2011 میں موجودہ حکمران کم جونگ ان نے حکومت سنبھالی، ایک نوجوان، بے رحم اور پراسرار حکمران جس کے حکم پر آج بھی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کم جونگ ایک ایسا حکمران ہے کہ جس کے بارے میں دنیا کو آج تک مکمل معلومات نہیں ہیں۔ اس کی تعلیم سوئٹزرلینڈ میں ہوئی اور وہ اکثر مائیکل جارڈن اور WWE کا شوقین سمجھا جاتا تھا، مگر وہ اقتدار میں آیا تو اس نے چند ہی سالوں میں اپنے چچا کو غداری کے الزام میں مار دیا، درجنوں افسران کو قتل یا غائب کروا دیا اور ہر مخالف آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ آج شمالی کوریا میں صرف ایک آواز گونجتی ہے اور وہ آواز ہے شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان کی۔ شمالی کوریا کو دنیا کا سب سے زیادہ آئسولیٹڈ نیشن کہا جاتا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ کی اجازت نہیں، صرف سرکاری نیٹ ورک موجود ہے۔ موبائل فون اور لینڈ لائن سے صرف اور صرف ملک کے اندر کال کی جا سکتی ہے۔ انٹرنیشنل کالز کے لیے آپ کو باقاعدہ حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ باہر کی فلمیں، گانے یا کتابیں رکھنا جرم ہے اور اس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ باہر کا کوئی سیاح ملک میں صرف مخصوص علاقوں تک محدود ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ دنیا بری ہے، صرف ہمارا ملک ہی پاک اور اچھا ہے۔ ناظرین، شمالی کوریا کے عام لوگ شدید غربت کا شکار ہیں۔ خوراک کی قلت عام ہے اور حکومت خود بھی مان چکی ہے کہ ملک ایک غذائی بحران سے گزر رہا ہے۔ بجلی اکثر بند رہتی ہے، طبی سہولیات ناکافی ہیں اور سب سے اہم، آزادی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہر شہری کو روز صبح سرکاری گیتوں پر حاضری دینا ہوتی ہے۔ ہر گھر میں لیڈر کی تصاویر لگی ہوئی ہیں اور اگر وہ دھول سے بھری ہوں تو سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہاں ہر شخص ایک جاسوس ہے، ماں باپ بچوں پر، بچے دوستوں پر اور سب حکومت کے لیے ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں۔ 2006 میں شمالی کوریا نے اپنا پہلا نیوکلیئر تجربہ کیا۔ اس کے بعد سے اب تک وہ کئی میزائل تجربات کر چکا ہے، جن میں سے کچھ جاپان کے قریب سمندر میں جا گرے۔ شمالی کوریا کے پاس اب ایسے میزائلز موجود ہیں جو جنوبی کوریا، جاپان اور یہاں تک کہ امریکہ تک مار کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اسے روگ نیشن یعنی ایک بغاوتی ریاست کہتی ہے، ایک ایسی ریاست جس کا لیڈر کبھی بھی کسی بھی وقت دنیا کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا کے تعلقات صرف چند ممالک سے بہتر ہیں، جن میں چین اس کا سب سے بڑا اتحادی اور تجارتی شراکت دار ہے۔ روس کے ساتھ حالیہ سالوں میں تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے اور ایران کے ساتھ کچھ دفاعی معاملات میں قریبی روابط کی افواہیں موجود ہیں، مگر باقی دنیا، خاص طور پر امریکہ، جنوبی کوریا، جاپان اسے ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس پر کئی پابندیاں لگا رکھی ہیں، مگر کم جونگ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شمالی کوریا کا سب سے طاقتور ہتھیار اس کا پروپیگنڈا ہے۔ بچپن سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کم خاندان آسمانی نعمت ہے، امریکہ اور جنوبی کوریا ان کے دشمن ہیں، صرف شمالی کوریا دنیا کا سب سے بہتر ملک ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبار، سب پر صرف ایک ہی نظریہ دکھایا جاتا ہے اور وہ نظریہ ہے کم جونگ ان سب سے عظیم لیڈر ہے۔ شمالی کوریا میں سیاسی قیدیوں کے لیے مخصوص جیلیں ہیں جہاں ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، زبردستی مزدوری کروائی جاتی ہے اور انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جیلیں دنیا کے بدترین کیمپس میں شمار کی جاتی ہیں اور بہت سے لوگ وہاں سے
زندہ واپس نہیں آ پاتے۔